اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت کریشن بنایا ہے، یعنی وی ہیو کریٹڈ دا ہیومنز ایز دا بیسٹ آف کریشن، اور اس کی جو بطور کریشن ہونے کے اس کی جو خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، ان کریکٹرسٹکس کو، اس انسان کی ایبیلیٹیز کو، اس کی کیپیسٹی کو اعلیٰ خوبصورت بنایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد اس کو دوزخ کی طرف بھیج دیا۔ اب یہاں اسفل سافلین کا معنی عام طور پر جو مفسرین کرتے ہیں وہ اسفل سافلین سے مراد آخرت کا وہ درجہ جو دوزخ کا درجہ ہے، سب سے گھٹیا اور سب سے زیادہ ہاریبل بنایا اسے۔ وی ہیو کریٹڈ ہم ایز دا بیسٹ آف کریشن اینڈ دین وی ہیو سینٹ ہم ٹو دا لوئسٹ آف دا، سب سے گھٹیا جگہ پہ بھیج دی۔ اب یہ دو بڑی عجیب چیزیں، اس میں صحبت کا راز ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا حصہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر اس کا اشارہ اسفل سافلین کا اسی طرح لائف ہیئر آفٹر کی طرف ہو تو دوزخ ہے، اور اس کا اشارہ اس دنیا کی زندگی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، انسان کی بلند مرتبہ تخلیق کی، اور بھیج دیا دنیا میں گھٹیا ماحول، گھٹیا خواہشات، گھٹیا شہوات اور گھٹیا حالات کے اندر اس کو بھیج دیا۔ مگر یہ یہاں کے گھٹیا حالات، شہوات اور خواہشات، یہ جو گھٹیا اس کی ڈیزائرز ہیں، لولی ڈیزائرز، یہ اس کو آخرت میں گھٹیا جگہ پر جس کا نام دوزخ جہنم، وہاں لے جاتی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے پھر اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہ ہوگا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جڑ جائیں گے، یعنی وہ فنا سے نکل کر بقا کے مرکز پہ چلے جائیں گے، سو ان کے اجر بھی باقی ہو جائیں گے، ایور لاسٹنگ ہو جائیں گے، ان کے ریوارڈز ول بیکم ایور لاسٹنگ۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا، یہ جو احسن تقویم ہے ذہن میں رکھ لیں، یہ تقویم، خوبصورت تقویم بنانا، کریشن، یہ ظاہری بھی ہے، یہ باطنی بھی ہے۔ یہ جو انسان کی کریشن ہے اس کا ایکسٹرنل ایسپیکٹ بھی بیان کیا ہے، اس کو بیوٹیفل بنایا، پرفیکٹ بنایا، بیسٹ فارم میں بنایا، ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ تو ظاہر میں تو جسمانی اعضاء ہیں، انسان کھڑا ہوا قد و قامت ہے، واحد زمین پر رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان میں صرف انسان ہے جو بالکل سیدھا کھڑا ہے۔ انسان کے علاوہ سارے دو ٹانگیں ہیں یا چار ٹانگیں، وہ زمین کے اوپر اس طرح نیچے سر جھکائے ہوئے ہوتے، وہ نیچے جھکے ہوئے ہیں۔ انسان الف کی طرح سیدھا کھڑا ہے اور چلتا ہے دو ٹانگوں کے ساتھ، اور مضبوط اور توانا ہے۔ اس کے اعضاء میں جو فزیکل آرگنز آف دی باڈی ہیں ان کے اندر ایک بڑا تناسب ہے، بڑی خوبصورت پروپورشنیٹ ہیں، وہ اعتدال ہے، بڑی بیوٹی ہے۔ پھر ساتھ اللہ نے انٹرنلی عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، اس کو ایبیلیٹی دی ہے ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ ایول، ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ۔ تو یہ تمیز بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، کانشیسنس، اور یہ انسان کے سوا زمین پر کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ انسان کے سوا باقی کون ہے؟ بقایا تو حیوان ہیں یا پرندے ہیں، تو ان کے پاس عقل، شعور، تمیز جو کچھ ہے وہ اپنی اپنی حیثیت میں ہے، مگر شعور اور خود شعوری کا یہ درجہ، کمال پر یہ درجہ، یہ اللہ پاک نے صرف انسان کو دیا، احسن تقویم۔ یہ اس کے ظاہر کی خوبصورتی ہے، تقویم میں اس کی کریٹو، اور اس کا ایک باطنی پہلو بھی ہے، اور باطنی پہلو یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کی تجلیات رکھ دی، اپنی صفات کا مظہر بنا دیا۔
جو اللہ رب العزت کے ایٹریبیوٹس ہیں اور اس کے اخلاق ہیں اللہ پاک کے اور اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کا نمونہ بنا دیا ہے عالم خلق میں، اس کا عکس اور ریفلیکشن پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ کہا کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس اور اس کی جو قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ اس سے ریفلیکٹ کریں گی زمین میں، اس لیے کہا خلیفتاً فی الارض انسان کو۔ اور وہ باطنی طور پہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان سے متصف کیا ہے انسان کو، یہ خوبیاں رکھی۔ تو یہ اس کی جو تقویم ہے وہ ظاہر میں بھی ہے، ایکسٹرنل بھی، اور باطن میں بھی ہے، انٹرنلی بھی۔ علم بھی دیا اس کو، قدرت بھی دی ہے، زندگی دی ہے، سننا دیا، ہیئرنگ دی ہے، سیئنگ دی ہے، تھنکنگ دی ہے، لیونگ دیا ہے، اس کو کانشسنس دی ہے، اویئرنیس دی ہے۔ یہ جو ایبیلیٹیز دی ہیں یہ صفات الہیہ میں سے ہیں۔ اس طرح اخلاق الہیہ ہیں، اس کے اندر نیک اخلاق، اچھائیاں، خیر، بھلائی، محبت، یہ چیزیں بھی رکھی ہیں، نیکیاں رکھی ہیں، وہ چیزیں رکھی ہیں جن سے نیکیوں کے پودے اگتے ہیں، نیکیوں کے درخت جنم لیتے ہیں۔ تو احسن تقویم بنایا، یہ بنا کر پھر فرما دیا، میں نے کہا کہ گھٹیا ترین جگہ پر یا دوزخ کی جگہ پر، ایسے اعلیٰ تخلیق کے بعد دوزخ کے لیے بھیج دیا۔ اس میں ایگزیمپشن کریٹ کی، دیر از این ایگزیمپشن۔ دیکھیے اسی طرح ہے جیسے اللہ رب العزت نے سورہ العصر میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر، فرمایا بائی دا ٹائم، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، every human being, all humans are the losers, they are losing۔ تو جیسے جنرلٹی میں کہہ دیا نا، the humans are losing, they are the losers by the time، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان لوز کر رہا ہے۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایگزمپٹ کیا، لوگ لوزرز ہیں، ان جنرل پیپل آر لوزرز، دے آر دا لوزرز، ایکسپٹ دوز پیپل، ایکسپٹ دوز who believe in Almighty Allah, who become true believers, and they become righteous, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، they perform good deeds، وَتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ، and they encourage, they practice and encourage the people for good, they enjoin for good, they are encouraged for good, they stand up for good, they fight for good, they struggle for good، اور پھر اس اچھائی کے لیے وتواصوا بالصبر، then they remain patient and encourage and urge the people to be patient and steadfast۔ تو دیکھیے ایمان، عمل صالح، حق پر قائم رہنا اور صبر کرنا، یہ جو لوگ چار چیزوں کے ساتھ اپنا کنڈکٹ تیار کریں گے، فرمایا وہ لوزرز نہیں رہیں گے، they will be successful۔ تو ایگزمپٹ کر لیا۔ تو جنرل کنڈیشن انسان کی یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں آ گیا، وہ آگے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ کیوں لوزر ہوتا ہے۔ وہ صحبت ہے جس کی طرف آ رہا ہوں میں، وہ صحبت ہے جو اس کو لوزر بناتی ہے۔ اس میں سے ایگزیمپشن کریٹ کی، مگر وہ لوگ لوزر نہیں ہوں گے جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اچھی سیرت و کردار، نماز، روزہ، بھلائی، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اعمال صالح، گڈ ڈیڈز، رائچیس ایکٹس کریں گے، اچھا بیہیویئر ہوگا، اور حق پر قائم رہیں گے۔ they will stand on the truth، they will live for truth، they will die for truth، they will enjoy the truth، they will urge the people truth، وہ سٹرگل کریں گے، they will strive for truth، حق کے لیے سٹرگل کریں گے، حق کو پھیلائیں گے، دنیا میں لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو حق سکھائیں گے، سمجھائیں گے، شعور دیں گے، what is the truth، رائٹ اور رونگ کا فرق دیں گے۔ اور پھر اس میں تکلیفیں آئیں گی، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، سٹریس آئیں گے، ڈسٹریسز آئیں گے، ہارڈ شپس آئیں گی، تو they will stand patient، they will remain steadfast، تو صبر بھی کریں گے۔
یہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو فرمایا کہ دین دے ول ناٹ بی دا لوزرس، دے ول بیکم سکسیسفل اینڈ پراسپرس. جیسے وہ آیت کریمہ میں قاعدہ ہے نا، وہی قاعدہ اس جگہ بیان کیا سورہ 3 میں. فرمایا کہ انسان کو گھٹیا دوزخ کی طرف بھیج دیا، اعلیٰ تخلیق کے بعد دوزخ کی طرف بھیج دیا. اور وہاں جیسے فرمایا خسارے میں ہے، تو خسارے میں ہونا اور دوزخ کی طرف جانا ایک ہی چیز ہے. دراصل یہ ایک ہی چیز ہے، ڈیفرنٹ ویز ہیں بات کو سمجھانے کے. تو فرمایا ایکسیپٹ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایکسیپٹ فار دوز who believe and perform righteous deeds in their life, those who purify themselves and remain steadfast on the path of truth. فرمایا وہ لوگ اسفل سافلین سے، تباہی ہلاکت سے بچ جائیں گے. اب یہاں وہ چیز جو سمجھنے والی ہے، اس سے جو ایک خلاصہ میں اس پوری بات کا نکالتا ہوں وہ یہ کہ انسان کو احسن تقویم اور اسفل سافلین 2 کا کمپیریزن کریں. تو اس سے خلاصہ جو میں سمجھاؤں اور جو میں آپ کو نٹ شیل بریفلی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کو جنت کے احوال کے ساتھ پیدا کیا. بولیے یہ لفظ، جنت کے احوال. احوال اگلا لفظ ملتا جلتا آ رہا ہے، میں اس لیے کلیئر کروا رہا ہوں. حال کی جمع ہے، یعنی جو سٹیٹس اور کنڈیشنز ہیں جنت کی، ان کے ساتھ کریٹ کیا، پیدا کیا. اور دوزخ کے احوال کی طرف بھیج دیا. اب یہ جو احوال ہے دوزخ کا، یہ 2 آنکھوں والی ہے. پہلا جو کہا کہ جنت کے احوال کے ساتھ پیدا کیا، وہ ہے حلوے والی. تو جنت کے احوال یعنی جنت کی جو سٹیٹس اور کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ پیدا کیا، اور دوزخ کے احوال یعنی ہاررز آف دا ہیل، ہاررز آف ہیل ادھر بھیج دیا. یہ اس کا میں نے خلاصہ بتایا آپ کو. ایکسیپٹ میں نے بتا دیا وہ لوگ جو ایمان اور نیک اعمال، صالح اعمال کی راہ پہ چل پڑیں گے.